اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے، معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے۔ اللہ اکبر، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصعہ، سنیے گا، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر، حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا، 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے
زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا. ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں. اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا, فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا, تم ایمان لے آئے. دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا. اور سنو, ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے. اللہ کے نبی کے طور پہ ایمان لے آئے نا, پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا, صحابی بھی بنا دیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا. اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا. ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے. ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے, مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے, گھروں میں جھگڑے ہیں معاذ اللہ. اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی. یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں. اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا, اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے, بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں. اے بچیوں والوں تمہیں مبارک ہو, اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو. اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے, اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا, اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے. بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے, دل کو چھو لیتی ہے. سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ہائے ہائے, ختم ہو گئی نا بات ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں, غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. ایک اور حدیث سنو, نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے. اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے, اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو. بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا, یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے, ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا, بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے. مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں, آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں. ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں, بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے. ارے بہنوں کو عزت دیا کرو, بہنوں کو پیار دیا کرو. اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں, آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں, نہ کرنا. ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. سنو بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں, اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے, ان کو ادب سکھائے, ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس سے بے نیاز کر دے, یعنی ان کا نکاح ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں. یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا, ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی. اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں, وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں. صحابی نے سوال کیا حضور اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے. مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بیٹیوں پر شکایت, بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو, بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو, اللہ اکبر, یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں. اور باپ جتنے بیٹھے نا, مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے. شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے, لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے. پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے. گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے. مگر نہ جانے کیوں بیٹی کی پیدائش کو, اچھا پھر اگر بیٹیاں ہو بھی گئیں, کسی کی 3 ہو گئیں, 4 ہو گئیں, نہیں ہو رہا بیٹا, تو کس بات کی لڑائی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ خامہ خائی گھر میں جھگڑا, تانے دینا اس بیچاری کو. اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جناب وہ کسی ایک کا قصور ہی نہیں ہے, اللہ کی دین ہے. لیکن خامہ خائی کسی ایک عورت پر جو ہے وہ ہنگامہ کر کے نہ جانے اس کی دل آزاری کا سامان کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, سنو گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا, اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے, کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. کئی ایسے بزرگ ہوں گے, کئی ایسے علماء ہوں گے, کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے. مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا, بہت بڑا آدمی ہے, بڑا مصروف شخص ہے, پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا. سنو جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے.
हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं, ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है, जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और ए भाइयों जिनकी बहनें हैं, हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। यकीन करें, बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं। खुश नसीब है वो भाई। अच्छा, हमारे एक और निज़ाम पता है क्या है कि जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो चले भाई बहनों में प्यार है। अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे, बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं, हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो तो वो अकेले में सोचे कि मेरी माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूँ वो तो सुनता ही नहीं है ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी नहीं है बहन किधर गई। ये मत करना। अगर तुम अपने माँ बाप की रूह खुश करना चाहते हो ना तो भाई बहन जुड़ के रहो, भाई बहनों में प्यार रखो। ये पैसा सब कुछ नहीं है। अरे जो कुछ मेरे पास है अगर मेरे भाई बहनों पे खर्च हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज है। ये याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे हजारों फ्रेंड बनाए बैठे ना कि मेरे 5000 फ्रेंड तो मेरे 10,000 फ्रेंड, किसी दिन बिस्तर पर पड़ोगे ना अस्पताल में तो उस बिस्तर के किनारे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन ही नजर आएंगे। उस सोशल मीडिया वाला तुम्हारा जो सारे दिन चैटिंग जिसके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो ना ग्रुप में, कोई नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा, आधी रात को अगर तुम्हारे घर कोई आके तुम्हें दिलासा देगा तो तुम्हारे भाई बहन होंगे। मैं कई बार बयान में एक मिसाल दे चुका हूं, चलो आज फिर दे देता हूं, काश ये बात समझ आ जाए। ये जो फैमिली होती है ना, ये तस्वीर की तरह होती है। और हमने देखा है कि जो ये जो है ना तस्वीर के ऊपर वाला हिस्सा, ये माँ बाप होते हैं। ये टूट जाए ना, माँ बाप चले जाएं, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई है, पूछो उनसे जिनके वालिद चले गए हैं। जब ये चले जाते हैं ना तो अपने भाई बहनों को जिस तरह तस्वीर के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं पहले तो इनकी बरकतें लेना, और जब ये चले जाए ना तो ये दाने बिखरने मत देना, जोड़ के रखना अपनी फैमिली को। ये फैमिली, यही तो प्यार है जिंदगी में। थोड़े से पैसों के लिए भाई बहन लड़ते हैं, जायदाद के लिए भाई बहन लड़ते हैं, थोड़े कारोबार के लिए लड़ते हैं। अरे कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं, भाई को थोड़ा ज्यादा चला जाए, बहन के मेरी बहन के घर में ही जा रहा है ना, ये तेरा है, ये मेरा है ना किया करें। ये घर की मोहब्बतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाए, उम्र में इजाफा हो जाए, बुरी मौत से बचे, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। और रिश्तेदारों में द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर जो है वो भाई बहन है, वो माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं। अरे इनको छोड़कर दुनिया से मोहब्बतें जता रहे हो? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अपनी बच्चियों के साथ और अपनी बहनों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करना। खुश नसीब है वो भाई जो बहनों का मान है, खुश नसीब है वो जो वालिद जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। और मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है, बल्कि मैंने एक तरह से इंटरव्यू लिया है एक रिश्तेदार का, यार आपकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। कहता है यार जब से बेटियां आई हैं पता नहीं रिस्क किधर से आ रहा है। बेटियां तो क्या आई हैं, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि उसने मुंह नहीं चढ़ाया। कुछ होंगे ऐसे बेटियों वाले जिनका हाथ तंग होगा, तो गौर करो जब बेटी हुई थी तो शुक्र किया था या शिकवा किया था? अल्लाह ने तो भेजी थी रहमत तुम्हारे घर पे, तुमने उस वक्त भी अल्लाह को नाराज किया, बीवी को गालियां दी, हंगामा किया, अब कहते हो रहमत नहीं आ रही। तुमने तो कितनी नाशुक्री कर ली। अगर तुम सजदा शुक्र अदा करते, अल्लाह की बारगाह में राजी रहते, अल्लाह बेटियां तो देता मगर तुम पर रहमत के और दरवाजे भी खोल देता। और हमने देखा है लोगों के रिस्क को बढ़ते हुए। तो कभी बेटी की पैदाइश पर आपने मुंह नहीं चढ़ाना है, हाँ ना अपनी जौजा को ताने देने हैं। और बेटियों का ख्याल रखें, बहनों का ख्याल रखें। और आगे चलते हैं इसी तरह। अच्छा, नबी पाक का अंदाज अपनी बहन के साथ क्या था? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की एक दूध शरीक बहन थी, हजरत शीमा, रिजाई बहन थी नबी पाक की। अब प्यारे आका किस तरह उनके साथ बर्ताव करते थे कि एक बार आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो बहन हाजिर हुई ना, तो नबी पाक उनकी तशरीफ आवरी पर खड़े हो जाया करते, अपनी बहन की आमद पर उनकी दिलजोई फरमाते, उन पर खूब नवाजिशें फरमाते। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक चादर बिछाई और अपनी बहन से पता है क्या कहते हैं? मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। बहन जाने लगी तो नबी पाक ने एक लौंडी यानी एक उसको खादिमा भी दे दी और 2 ऊंट भी अता फरमा दिए। अच्छा, अपनी बेटी के साथ क्या बर्ताव है नबी पाक का? है बेटियों को जो डिग्रेड करते हैं। सुनो, खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब नबी पाक की बारगाह में आती, आका खड़े होकर इस्तकबाल करते, अपनी बेटी के हाथ को नबी पाक चूमा करते, कभी माथे पर बोसा देते। प्यारे आका अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाया करते।
اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا کہ جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی، پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی۔ یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے، اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے، میں سے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا، اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے۔ میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کبھی سوچا آپ نے، ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا، اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں۔ ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں، شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے، زوجہ والے بیٹھے، شادی شدہ بیٹھے، ہماری زوجہ کہ شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجیے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں۔ اور نبی پاک کا کیا انداز تھا؟ میں تو آج اسلام کی، شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ۔ نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا، پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے، سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر۔ کیا ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا۔ جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی، لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ اللہ اکبر، خواتین تو میں کہتا ہوں، میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی، اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے، اللہ اکبر، ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ اور آقا فرماتے، سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے کا بڑا دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔
تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے. اور اب آؤ، اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے، ایک اور مقام دیا ہے، اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے. اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے. اچھا، اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، جس کے ذریعے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. آپ ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی. اگر اس تفسیر کو پڑھیں نا تو اللہ اکبر، پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے. وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی. تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے. اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے، غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے. اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سردی کی راتیں تھی، ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا. آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں، بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں. بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں، امی پانی لے آؤ، اچھا چائے بنا دو، امی یہ کر دو. یار ماں ہے یہ ہوٹل والی ہے. اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں، اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو. کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو. اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے. مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چراتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے. ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر. بایزید بستامی سے ماں نے پانی مانگا. آپ کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، پانی لے کر ماں کے پاس گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی. ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا، خود بھی سو جاتا. سرد رات تھی، ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے. پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے، کب پانی کی ضرورت ہو. جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا، تو وہ برف بن گیا تھا. اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا. تو اب ماں نے جب پانی مانگا نا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا، گلاس کو الگ کیا نا تو خون نکلنے لگا چمڑی سے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں اب میں پانی لے کر آیا، آپ آرام کر رہی تھی، میں کھڑا رہا، اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا. تو ماں نے کیا کہا؟ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. ماں کے دل سے دعا لگی نا، وہ بایزید بستامی بن گئے. وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. دیکھیں اچھا، آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے. دیکھیے ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں اور وہ ماں دعا دے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو، خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے. ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے، آپ کی ماں آپ کو دعا دے. وہ دعا جو ہے نا، ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا تو ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے، پھر تو کیسا مرتبہ ہے. اور سبحان اللہ، ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا. تو آپ سوچیں کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے. تو مبارک ہو ان خواتین کو. ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے. اور سبحان اللہ، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا. اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ڈیزرونگ ہے؟ سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے؟ حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟
फरमाया तेरी माँ, 3 बार। फिर कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद। अच्छा, अब यहाँ ये हदीस तो पूरी हो गई, मगर सुभान अल्लाह, अच्छा कोई नॉर्मल आदमी हदीस, जो लोग कहते हैं ना भाई किसी मुफ्ती साहब की क्या जरूरत है, तफसीर की क्या जरूरत है, खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो। आज के दौर में कोई नॉर्मल आदमी हदीस पढ़े तो खुदा ना खास्ता इसका रिजल्ट क्या लेगा? चलो भाई अब वालिद को पूछना ही नहीं है, 3 बार माँ का फरमाया नबी पाक ने, माँ की खिदमत करो, अब्बा को डालो साइड पे। नहीं, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ना जरूरी होगी, अब इसकी तफसीर और इसकी शरह पढ़ना जरूरी होगी। अल्लाह अकबर, उलमा की शान देखें। पहले तो उलमा ने ये डिबेट किया कि नबी पाक ने 3 बार माँ क्यों कहा, 1 बार वालिद क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह के नबी की जबान से जब भी जो निकला वो हक निकला, वो ऐसी फजूल कोई बात नहीं होती। हर बात जो है वो बड़ी लॉजिकली, बड़ी डिटेल्ड और अल्लाह अकबर वो अल्लाह की तरफ से अता होती है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ना, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उलमा कहते हैं 3 बार जो माँ कहा है ना, ऐसे ही नहीं कहा। माँ के बच्चे पर 3 एहसान हैं। नंबर 1, माँ बच्चे को पहले 9 माह अपने पेट में पालती है, उसकी जिस्म में कितनी तब्दीलियां होती हैं, कितनी तकलीफें वो उठाती है। नंबर 2, जब पैदाइश होती है, राइट द टाइम ऑफ पैदाइश, वो बिल्कुल मौत के करीब से होकर आती है, शदीद दर्द और ऐसी कैफियत हो जाती है कि कई लोग दुनिया से चले भी जाते हैं। और तीसरी माँ मेहरबानी क्या करती है कि अपने बच्चे को फिर पालती है। फरमाया माँ 3 एहसान करती है बच्चे पर, इसलिए 3 बार माँ कहा। और इन तीनों एहसानों में वालिद एक एहसान करता है, वो बच्चे को पालता है, इसलिए 1 बार वालिद कहा। सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज हिकमत भरा है। अब उलमा कहते हैं इस हदीस का मतलब यह होगा कि इज्जत वालिद की ज्यादा करेगा और खिदमत माँ की ज्यादा करेगा, यानी वालिद का भी एहतराम है। अल्लाह अकबर, ये हमारी शरीयत है। तो सुभान अल्लाह, आज मेरे जो बयान का मौजू है कि इस्लाम औरत का कैसा मकाम बयान करता है, हर रूप में औरत के हुकूक को जो है वो सेफ करता है, उसके हुकूक को बयान करता है और उस पर जुल्म व सितम से बचाता है। तो सुभान अल्लाह, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, किसी के घर में बेटी होगी, किसी के घर में बहन होगी, किसी के घर में ज़ौजा होगी, किसी के घर में माँ होगी, इन तमाम रूप में हमें ख़वातीन के साथ अच्छा बर्ताव करना है। और अब जो मुझे माएँ सुन रही हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि अगर माँ बाप नेक हों तो औलाद पर उसका कितना खूबसूरत असर पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र है, मदरसे जाते हैं, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ज़बानी 18 पारे सुना दिए। कारी साहब हैरान हैं, पहली बार बच्चा मदरसे आया है, 18 पारे कैसे याद कर लिए? कहा और भी तो पढ़ो ना। कहा इतने याद हैं। कहा कहाँ से याद किए? कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफजा थी, मैं माँ के पेट में था, वो तिलावत करती थी, मैं पेट में कुरान याद कर लेता था। अच्छा, यकीनन गौस पाक की करामत है, ये आज के दौर में पॉसिबल, ऐसे हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं नजर आता। लेकिन एक बात तो है ना कि वो तिलावत करती थी, हैं, दूध पिलाते वक्त तिलावत करती थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में भी आता है कि खातून जन्नत हसनैन करीमैन को जब दूध पिलाती या झूला देती थी, उन्हें कुरान सुनाती थी। आज हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा दो, हर खिलौने में म्यूजिक, स्टार्ट से ही उसको म्यूजिक का आदी हम बना रहे हैं। तो मेरी माएँ, मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों को नेक देखना चाहते हैं तो गौसे पाक की सीरत से सीखो कि माँ बाप नेक थे, अल्लाह ने औलाद को कैसा बना दिया। तो अगर मैं और आप चाहते हैं, आज बयान तो हो रहा है ना कि माँ के इसाले सवाब करना है, माँ की खिदमत करनी है, लेकिन बच्चे को दीन के करीब लाओगे तो आपकी खिदमत करेगा ना। आजकल तो दुनिया के इतना हवाले कर दिया माँ बाप ने कि बाद में खुद अपने बच्चों से डर लग रहा होता है। अरे बाप रे बाप, मेरा बच्चा बड़ा ऑफिसर है, मेरा बच्चा बड़ा डिग्री होल्डर है, वो फला इदारे में काम करता है, इसको बुरा लग जाएगा। अरे तुफ ऐसी औलाद पर जिससे माँ बाप बात करें तो उन्हें डर लगे कि बेटे को बुरा लग जाएगा। अपने बेटे को दीनदार बनाओ, इंशाअल्लाह अगर आपका बेटा सही मानों में दीनदार बन गया, आलिम बना, मुफ्ती बना, या बेशक अच्छी किताबें पढ़कर, कुरान और हदीस पढ़कर अच्छा मुबल्लिग बन गया, उस बेटे को डर लगेगा कहीं माँ बाप को बुरा ना लग जाए। ये फर्क होता है। बच्चा दीन सीखे तो अब बच्चा माँ बाप का अदब करता है। तो बहरहाल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी जिंदगी में भी हमारी फरमा बरदार रहे और हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बने, तो हमें खुद भी नेक बनना होगा और अपने बच्चों को नेक माहौल से वाबस्ता करना होगा। सुभान अल्लाह, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत को देखें। माँ को कहते हैं माँ बगदाद जाना है। क्यों जाना है? घूमने फिरने नहीं, इल्म दीन सीखने। कैसी माँ थी? आप कहती है बेटा जाओ, अब महशर के दिन मुलाकात होगी। यहाँ तो 3 दिन के काफले में लोग नहीं भेजते अपने बच्चों को, हैं? आप पिकनिक के लिए भेज देंगे दोस्तों के साथ। हमने देखा कुछ लोगों के बच्चों दीन की तरफ आने लगे, उनको रोका, अब बाद में वही बच्चा जब नशे और बुरे कामों में पड़ गया तो बाप सर पकड़ के बैठा कि यार मैंने दीन से तो दूर रखा, वैसी सोहबत मिल गई कि बच्चा ही हाथ से चला गया।
اپنے بچوں کو اب تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ اجازت بھی مل گئی ہے کہ والد اپنے بچے کو خود مدنی قافلے میں بھی لے کر آ سکتا ہے. پہلے ہم نے ایک ایج لمٹ رکھی تھی، مگر والد یا بڑے بھائی کے لیے اجازت ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو یا چھوٹے بھائی کو بھی وہ مدنی قافلے میں لائے. تو اپنے بچوں کو مدنی قافلے میں خود لے کر آئیں. آپ آئیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. 3 دن 12 دن 30 دن یہ تربیت ہوگی ان کی، اور وہ جتنی نیکی کی طرف جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی فرما برداری کی طرف آئیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو سبحان اللہ، غوث پاک کی والدہ نے روکا نہیں بلکہ کہا جاؤ بیٹا محشر میں ملاقات ہوگی. مگر نصیحت کیا کی؟ ہر حال میں سچ بولنا. اور سبحان اللہ کیسا سچ بولا تھا. ڈاکو نے حملہ کیا تھا نا، سارا مال بھی واپس کر گئے اور ڈاکو توبہ بھی کر گئے. کیوں؟ کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے بھی سچ بولا. سچی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. تو یہ ماں کی تربیت تھی نا. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں، وہ زندگی میں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ہاں آپ کو پتہ ہے بچہ جس کا نمازی ہو کیا پیارا دین ہے ہمارا. یقین کریں ماں باپ خالی بچے کو نیک بنا دیں، پھر دیکھو بچہ آپ کے لیے کیسا کام کرے گا. آپ دیکھیں ہر نماز میں بلکہ ہر قاعدہ آخیرہ میں وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اور کیسے دعا کرتا ہے؟ قبلہ رو باوضو بیٹھ کر. کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فجر پڑھ رہا ہے 2 بار آپ کے لیے دعا کی. اور کس حالت میں کی؟ باوضو قبلہ رو بیٹھ کر. ظہر پڑھ رہا ہے سنتوں میں دعا کی، فرض میں دعا کی، پھر سنتوں میں دعا. آپ کیلکولیٹ تو کرو، اگر میں کچھ نہ کروں اپنے بچے کو زندگی میں 5 وقت کا پابند نمازی بنا دوں، میرے مرنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا رہے، ارے نہ ہے میری قبر پر روز نماز پڑھے گا، اتحیات میں بیٹھے گا، دعا کرے گا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے. کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کتنا پیارا دین ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ پیغام لے جاؤ. اولاد ایسی بنا کے جانا ہے کہ میرے زندگی میں بھی مجھے میرا بیٹا دعائیں دے، میری اولاد مجھے دعائیں دے، میری خدمت بھی کرے، اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو. مگر وہ جب ہو سکے گا جب ہم خود نیک بنیں گے، اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے. اور سبحان اللہ یہاں پر دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے جو خواتین کے لیے بھی رہنمائی کے لیے خوبصورت پروگرام رکھتا ہے. ہماری بہنوں کے لیے مدرسے موجود ہیں، جامعۃ المدینہ موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات موجود ہیں، ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار ویکلی اجتماعات وہ موجود ہیں. قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سیکھیے تو صحیح کہ کیسے پڑھنا ہے، تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے. تو اب جو بڑے ہو گئے ہیں دعوت اسلامی دیکھیں کتنا پیارا پلان رکھتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ مدرسۃ المدینہ جو بچوں کے اس میں داخلہ لے لیں، اور جو بڑے ہیں جو مدرسوں میں دن میں نہیں جا سکتے، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کی آسانی کے لیے تقریباً کراچی کی مسجدوں میں، بلکہ اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں. ہزاروں ہزار مدرسۃ المدینہ بالغان پوری دنیا میں موجود ہیں. کاروبار سے آ کر مغرب کے بعد عشاء کے بعد اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں، انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی والے مل جائیں گے. 15 منٹ 20 منٹ اپنے مخارج ٹھیک کر لیں، کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں تاکہ روزانہ میری زبان سے کچھ قرآن پاک کے الفاظ ادا ہو جائیں. تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں بھی کرم فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان اس کو تھام لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب میں روز قرآن پاک پڑھوں گا، روز سیکھوں گا، میری زبان پر قرآن جاری ہوگا تو میرے دل میں بھی قرآن کا نور آ جائے گا. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. میں ان بچوں سے گزارش کروں گا جن کے ماں باپ ان کے پاس ہیں، ان کے پاس وقت بتایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی پسند کی چیزیں کبھی کبھی ان کے لیے لے جایا کرو. ماں باپ بولتے نہیں ہیں، ہاں ماں باپ نہیں بتاتے کہ ہمیں کیا کھانے میں پسند ہے یا کون سی چیز پسند ہے، ان سے پوچھا کرو. آج تک تو ہم نے ہی اپنی پسند بتائی ہے نا، امی مجھے یہ پسند ہے کھانا بنا دو تو یہ والا شربت بنا دو. اپنی ماں سے پوچھو، اپنے والد سے پوچھو، اور کسی معلوم ہو جائے نا کبھی. اچھا ایک اور مزے کی بات، ماں باپ کبھی بھی مہنگی چیز نہیں بتائیں گے. کوئی پان وان کھانا ہوگا، کوئی شربت پینا ہوگا، کسی قسم کی کوئی آئس کریم کھانی ہوگی، کبھی کبھی ان کے لیے وہ کھانا لے جایا کرو. یقین کریں جن کے چلے گئے نا اب ان کو اپنے ماں باپ کی وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور اب بات بھی کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. تو اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں نا تو ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی دعائیں لو. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ہے. بعض اوقات کچھ لوگ اس سے وہ ہوتے ہیں نا کہ یار مجھے ویل چیئر چلانی پڑتی ہے تو مجھے دوائی کے لیے لے جانا پڑتا ہے، یا بعض اوقات کپڑے وپڑے دھلانے پڑتے ہیں یا واش روم لے جانا پڑتا ہے. تم لکی ہو، ہاں بھاگ جاگ گئے ہیں، ورنہ کئیوں کے ماں باپ نے تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کا، وہ ہماری خدمت کرتے کرتے چلے گئے. اگر آج کسی بچے کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے نا، اور کبھی ایسا موقع ملے نا کہ آپ کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہوں، تو سمجھ لو تمہارے بھاگ جاگ گئے ہیں. ارے انہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا اور اب میرے پیسوں کے نصیب جاگے کہ کچھ ماں باپ پر خرچ ہو جائیں. لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی باری ہوتی ہے تو ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یہ میرے ہیں تمہارے تھوڑی ہیں، میں نے کمائے ہیں. اللہ اکبر. سوچو جب میں پیدا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے تھے، ہم بے لباس تھے، میرا باپ کہتا تیرے پیسے کہاں ہیں، تو جان، تیرا کام جانے دے. میں تو ننگا ہی رہ جاتا نا.
اگر مجھے کھانا نہ کھلاتے، میری انگلی پکڑ کر نہ چلاتے، مجھے پڑھاتے نہ، لکھاتے نہ، مجھے سمجھاتے نہ، مجھے کھلاتے نہ، ایک ایک چیز والد اور والدہ نے ہم پر خرچ کی ہے. والدہ خدمت کرتے رہی، باپ پیسے خرچ کرتا رہا.